اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا کیسے جب کوئی شخص باہر نکلتا ہے اور دعا بھی پڑھ لیتا ہے تو فرشتے رہتے ہیں، اس کے درجے یا پھر بڑھاتے ہیں یا پھر گھٹاتے ہیں اس کی نیت کے اعتبار سے۔ تو جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ہماری نیتیں اچھی ہوتی ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، تو ہمارے اچھے اخلاق کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہمارے اچھے اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب ہم کوئی برے شخص سے ملتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ جب ہم کوئی برے شخص سے ملتے ہیں، جب کوئی ہمیں گالی گلوچ کر رہا ہے یا ہمیں غصہ دلا ہے، ہم سے بحث کر رہا ہے، تو جب ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارے اچھے اخلاق دکھاتے ہیں۔ آج کل تو یہ بہت زیادہ کامن ہے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ، انسٹاگرام، ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی بحث کرتے، غصہ دلاتے، ہر چیز کرتے رہتے۔ سب سے بہترین جواب یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ خاموش ہو جائیں، وہی سب سے بہترین جواب ہے، کیونکہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا شروع کرتا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش تھے، لیکن جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے ان کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ جو خود سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ان کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جواب دینے لگتے ہیں۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دینے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں اور چلے جانے لگتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر جاتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو میں نے کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابوبکر، جب وہ شخص ہماری بے عزتی کر رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا تھا جو ہماری دفاع کر رہا تھا، یعنی کہ وہ جو بھی سوال کر رہا تھا فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا۔ جیسے تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ وہاں سے چلے گیا اور شیطان اس کی جگہ پر آ گیا، تو میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں پر فرشتہ موجود ہو کہہ کر، جہاں پر شیطان موجود ہو کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ دیکھیے نا، جب ہمیں کوئی بحث کر رہا ہے، یہاں پر غصہ ہو رہا ہے، ہم پر چلا رہا ہے، ہمیں غلط الزام لگا رہا ہے، تو سبحان اللہ وہاں پر ہمیں، جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہمارے بدلے کون جواب دے رہے ہیں؟ ہمارے بدلے جواب دے رہے ہیں فرشتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دعا بھی پڑھ لی تھی بسم اللہ توکلت کہہ کر، کیونکہ وہب ابن منبع کہہ کر رحمہ اللہ، یہ ایک صحابی تھے یا پھر تابعین تھے، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، تو یہ ایک نیک شخص تھے۔ تو جب ان کو کوئی کہتا، ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے وہب، آپ کے بارے میں فلان ابن فلان نے کچھ کہا ہے، تو وہب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ تمہیں شیطان کو تمہارے سوا کوئی خبر دینے والا نہیں ملا؟ یعنی کہ تم شیطان کے خبر دینے والے کیوں بن رہے ہو؟ مجھے ایسی شخصیتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو مجھے کچھ کہیں، میں نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت پڑھ لیا ہے، یعنی کہ مجھے اللہ کافی ہے، میں نے یہ پڑھ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج رہے ہیں اس کے جواب کے لیے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی میرے لیے کافی ہے کہہ کر وہ جواب دیتے اور کہتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے تو صرف اللہ کافی ہے کہہ کر۔ سبحان اللہ، یہ ہر کسی کا جواب ہونا چاہیے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے بے شک۔ تو اور ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم خاموش ہوتے ہو تو ایک تیر سے دو تلوار، مطلب ایک تیر سے دو شکار کرتے ہو، کیونکہ شیطان صرف
خاموش ہی نہیں ہوتا بلکہ شیطان ناراض ہو جاتا ہے جب تم خاموش ہوتے ہو، جب تم جواب نہیں دیتے بلکہ تم شیطان کو ناراض کرتے ہو کہہ کر۔ اور دیکھیے نا ہمیں سیرت سے کتنا ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے۔ ہم لوگ انسان ہیں نا، ہم سے کبھی نہ کبھی بحث ہوئی ہوگی، لڑائی ہوئی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے لڑائی یا بحث کے بعد جو سب سے پہلے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی لڑائی کے بعد سب سے پہل کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم لوگ انسان ہیں نا تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بحث ہو گئے ہوں گے، لڑائی ہو گئی ہوں گی، لیکن سب سے پہلے پہل کرنے والے، معافی مانگنے والے بنیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ آگے سے لڑائی کریے، لیکن جب ہم انسان ہیں، ہم سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو سب سے پہلے پہل کرنے والے، معافی مانگنے والے بنیے۔ اور دھیان رکھیے گا یہ سب سے زیادہ آج کل سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک پہ ہو رہا ہے، تو خاموش رہیے گا، جواب مت دیجیے، بس گروپ کو لیفٹ کریے، کچھ بھی ہو جائے لیکن خاموش رہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم جیسے انسان ہی تھے، لیکن سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ سب سے زیادہ صبر تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ان کے ساتھ 24/7 رہتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ اپنا سب سے زیادہ وقت ہمارے گھر والوں کے ساتھ بتاتے ہیں، ہمارے گھر والے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، سب سے زیادہ صبر ہمیں ان کے پاس کرنا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر والوں کے، صحابہ کے ساتھ تو چھوڑیے، اپنے بیویوں کے ساتھ بھی سب سے زیادہ صبر کرے تھے، کیونکہ سب سے مشکل کام اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ان میں سے بھی سب سے مشکل کام بیوی کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک نہیں بلکہ کئی بیویاں تھیں، اور سب کو سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اور صحابہ کہتے تھے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے، ایک بار ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، اور وہ مسکراہٹ ایسی مسکراہٹ تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے وقت ہوتے ہیں تھے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے وقت بھی مسکراتے تھے۔ سبحان اللہ، اب سوچئے غصے کے وقت غصے سے جواب دینا یہ آسان ہے، لیکن غصے کے وقت خاموش رہنا سب سے بڑی بات ہے، یعنی پتہ ہے سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو جیت جائے، دوسروں کو ہرا دے، تم میں سے طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کرے، کیونکہ غصہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد آج کل یہی غصے سے ہو رہے ہیں، آج کل رشتوں میں ناراضگیاں تباہیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، غصے سے۔ تو یہ غصے کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی غصے کو قابو میں کرنے والا شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے کہہ کر۔ تو غصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف غصہ ہی نہیں دکھا رہے بلکہ خاموش ہی نہیں ہو رہے، بلکہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ غصے میں غصہ دکھانا آسان ہے، خاموشی رہنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ خاموش رہ کر سب کچھ سن لینا، اس کے اوپر اس غصے میں بھی سامنے والے کو اچھائی سے سمجھانا، اس کو ایک اچھائی کا پیغام دینا، سبحان اللہ، مسکراتے ہوئے وہ بھی، یہ سب سے مشکل کام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی کہا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، سورہ آل عمران میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے جو زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے، اور وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اپنے غصے کو جذب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تفسیر کے امام یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیظ کہا، غضب نہیں۔ غیظ کا مطلب غصے کا پہلا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو غصہ جب دل میں ہوتا ہے نا اس کو غیظ کہتے ہیں۔ جب غصہ اپنے چہرے سے، اپنے ایکشنز، اپنے اعمال میں دکھائی دیتا ہے اس کو غضب کہتے ہیں۔ تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غیظ تھا، یعنی کہ ان کے اندر غصہ دل میں تھا، لیکن وہ مسکراہٹ سے اپنے غصے کو چھپاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ بہت سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی اور اتباع کرنی چاہیے، ان جیسے مخلوق سبحان اللہ اشرف المخلوق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی کہ ہمارے غصے کو جذب کرنے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔